آنے والا بھی یہی دے گا۔ اور سنو تاریخی بات بتاتا ہوں مخدوم شہباز محمد کے شہر میں ان کے کرم سے یہ کہ غوث اعظم نے پہلے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد 25 سال تک مجاہدہ کیا، مراقبہ کیا، مکاشفہ کیا، لیکن اس کے بعد خانقاہ میں نہیں بیٹھے، اپنے استاد محترم کے مدرسہ باب العزت پہ بیٹھ کر بتا دیا، اے میرے ماننے والوں دیکھ لو، غوث اعظم نے مدرسہ کھول کے پڑھائی شروع کر کے بتا دیا ہے، یہ جتنا اونچا رہے گا اتنی ہی اونچی تمہاری مرتبہ، تمہارا مقام، تمہارا مقام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، نعرہ حیدر۔ اور الحمدللہ جس کے شہر میں ہم رہتے ہیں، جس کی چھتر سایہ میں رہتے ہیں، جن کی عنایت کے سائے رہتے ہیں، اس ذات کا نام ہے سلطان العارفین، برہان العاشقین، قدوۃ المحققین، مخدوم عالم بنا ابو حنیفہ ثانی، مجدد زمانہ حضرت مخدومنا و مولانا شہباز محمد۔ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اس بھاگلپور کو پسند فرمایا، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا، آپ کی نسلوں کو چنا، اگلوں کو چنا، پچھلوں کو چنا، قیامت تک آنے والوں کو چنا۔ جب وہ دربار ہے کہ جب جب دنیا رہے گی شہباز محمد کا دربار رہے گا، ان کا یہ انداز رہے گا، ان کی یہ پہچان۔ انہوں نے اس بھاگلپور کی سرزمین پر کرم فرمایا۔ حضرت مخدوم شہباز محمد کی پیدائش بھاگلپور میں نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش گیا کہ قصبہ اوساس دیورہ میں ہوئی۔ یہ آپ 30 سال کی عمر میں یہاں تشریف لائے، بھاگلپور کی سرزمین پر آپ جب آئے، وہ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کا دور تھا۔ آپ نے 1577 عیسوی میں یہاں آنے کے بعد بھی خانقاہ سے پہلے ایک مدرسہ قائم فرمایا، اور اخیر دم تک 96 سال تک آپ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ 65 سال تو آپ لوگوں کو دیا، اہل بھاگلپور کو 65 سال، 30 سال میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور 96 سال کی عمر میں آپ نے جب وصال کی فرمایا ہے، اس دن بھی آپ نے درس دیا ہے، مشکات المصابیح کا درس دے کر لوگوں کو بتا دیا، اے میرے ماننے والوں دیکھ لو، تمہارے مخدوم نے، تمہارے پیشوا نے، تمہارے قائد نے جانے کے دن بھی اپنا سبق ناگا نہیں کیا ہے، اپنا سبق ناگا نہیں کیا ہے۔ آج جتنی بہاریں پورے بھاگلپور میں ہیں، اسی مخدوم شہباز محمد کی عنایتوں کا، ان کی مہربانیوں کا صلہ ہے۔ تو انہوں نے بھی پہلے مدرسہ قائم کیا، اور حقیقت ہے میرے پیارے، مدرسہ ہمارے اسلامی قلعے ہوتے ہیں۔ یہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی ساری کتابوں کو زیر زمین کر دو، دنیا کی ساری کتابوں کو دفن کر دو، سارے نسخے چھاپنا بند کر دو، 100 سال نہیں 50 سال کے بعد ایک ایک کتاب کا نام لے کے آواز دو، اے فلاں تو آ، اے فلاں تو آ، اے فلاں تو آ، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی لٹریچر نہیں آئے گا، کوئی نہیں۔ اگر آئے گا تو قرآن آئے گا، آئے گا تو اللہ کا کلام آئے گا، وہ بھی 1-2 کی شکل
شکل میں نہیں، ارے لاکھوں کی شکل میں آئے گا، جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سناتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ قرآن کا حافظ بنانے والا کون ہے؟ یہی اسلامی قلعہ ہے، جنہیں ہم مدرسہ کہتے ہیں، جنہیں ہم جامعہ کہتے ہیں، جنہیں ہم دارالعلوم۔ آخر قوم کو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، ہر جگہ تراویح ہوگی، تراویح پڑھانے کا حل کون بناتا ہے؟ تراویح پڑھانے کے لائق کون بناتا ہے؟ لوگ حضرت سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ ارے مدرسے میں سب کچھ ہوتا ہے جو تمہارے یہاں نہیں ہوتا۔ تم ان قوم کے بیٹوں کو اپنا بیٹا سمجھو، بلکہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر سمجھو، اور نہیں سمجھ میں آئے تو آج کل دیکھ لینا گھروں میں بیٹا گھوم رہا ہے، دوسرے کا بیٹا قرآن خوانی کر کے اس کے باپ کی بخش کا سامان فراہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ارے اس بیٹے کو تو سیلوٹ کرنا چاہیے، اس بیٹے کو تو سلام کرنا چاہیے۔ ماں کسی کے انتقال کی ہے، باپ کسی کا انتقال کیا ہے، دادا کسی کا انتقال کیا ہے، لیکن بخشش کا سامان فراہم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ٹی وی کے ذریعے کرائی جاتی ہے، اور واقعی جس انداز سے یہ قرآن پڑھیں گے نہ تم پڑھ سکتے ہو نہ تمہارے گھر والے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا احسان یہاں بھی مانو، اور میں تو کہتا ہوں اگر ان مدرسے والوں سے تم نے سچی محبت کر لی تو یہ محبت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی، یہ محبت یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ المرء مع من یحب، آدمی جنت میں، آدمی حشر میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی